بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایت کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ یاد رکھو، جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں، ور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسوؤں سے اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہونا، ور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالاتر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو، ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تقدیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے رب سے مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلا پیدا ہو گئی، وہ اسے کبھی نہیں بھر سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، آج تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا فیل کر رہے ہو، اس کی بنیادی صرف دو وجہ ہیں، یا تو تمہیں ماضی نے سٹک اپ رکھا ہوگا یا تمہیں فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرے گا۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے۔ تم تو یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے، وہ تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خدا کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، وہ توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، ور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں، ور اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے برے
کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی، تمہاری بکھری ہوئی زندگی سنور جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا انتظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دے گا۔ یہ غموں کی چادر رحمتوں کا سایہ بن جائے گی انشاءاللہ، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے، جن دعاؤں کے آپ شدت سے منتظر ہیں، وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔